للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين آله الطيبين وأصحابه الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله عزیزان گرامی قدر، ایک بات ذہن دے اندر بٹھا لو، جڈا بندہ بڑا ہوندا ہے نا، اتنے ہی ان دے حسد کرن والے زیادہ بھی ہوندے نے تے بڑے بھی ہوندے نے۔ گل سمجھ چاہیے، اس نو ایک ہور اینگل نال تک لو، کسے بندے دی شخصیت دا اندازہ کرنا ہوئے کہ ایک کڈا کو وڈا ہے تے اس دا اندازہ اس گل تو کریا کرو کہ او دے حسد کرن والے کڈے کو نے اور کنے کس لیول دے بندے۔ حسد کی ہوندا ہے؟ حسد نام ہے اللہ دی عطا تے اعتراض کرن دا۔ مڑ سمجھ لو، حسد کی شے انو حسد کرتے؟ حسد اللہ دی عطا نو ناپسند کرن دا نام حسد ہے۔ مثلا اگر کسی دی گندم اچھی ہوئی ہے، فصل دا موسم ہے نا، تو مثال وہ دے رہا، کسی دی گندم اچھی ہوئی ہے، کوڑ کھلو کے کوئی بندہ آندہ ہے کہ ایک کیوں ہوئی ہے، اس اچھے ہون نو ناپسند کرتا ہے، یہ حسد ہے۔ تو ان دی گندم اچھی کہیں کی تھی؟ اللہ۔ تو اللہ دی دت نو تے اللہ دی پسند نو، اللہ دی عطا نو
ناپسند کرنا اور اندے تے اعتراض کرنا یہ حسد ہے۔ اگو اللہ کی کردا ہے، جدو حسد کرن والے آندے نا بھائی دی کیوں چنگی کنک ہوئی ہے، تو پھر خالق کو دے جواب چو دی کنک نو اور چنگیاں کر چھڑدا ہے۔ بھائی جے تو انج سڑنا ہے نا تے چل سڑ پھر۔ جی قرآن پاک ایک فیصلہ ہے، اللہ فرما دین ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ، فضل تے اعتراض کیتے ہیں اللہ ہور دیندہ ہے۔ اے حضور سرکار نے فرمایا ہے کہ حسد نیکیاں نو انج کھا جاندہ ہے جمیں لکڑی نو اگ کھا جاندہ ہے، لہذا حسد نہ کرو۔ کی کرو؟ رشک کر لو۔ حسد نہ کرو، رشک کر لو۔ حسد تے رشک اچ فرق کی ہے؟ حسد ان کیوں دیتا ہی، رشک ان جو دیتا ہی تیرے کو کیڑی کمی ہے من بھی دے۔ کوئی سمجھ آئیے کوئی نہ؟ ان جو دیتے ہی تیرے کو مالکہ کیڑی کمی ہے میں نہیں دے، تو فرماندہ ہے میں دے چھڑ سا۔ تو انج آکھنا جائز ہے کہ ان دیتے ہی میں نہیں دے۔ کسے بھی فضل آلے بندے نے بیک کے اللہ کو دعا منگنی بھئی یا اللہ جی میں ان دیتے کیتے ہی میں میرے تے بھی کر، یہ جائز ہے۔ تو راضی ہوندہ ہے۔ کیوں راضی ہوندہ ہے؟ دو وجہ تو راضی ہوندہ ہے۔ پہلا تا اے من گیا ہے فضل ہوندہ ہی ہے، دوجے نمبر تے اب مڑ بھی ان دنوں ان کچھ نیسا کیا منگیا میرے کو اسو ان دینا چاہیے۔ سو فضل آلے بندے نے ویک کے دعا کریا کرو کہ مالک میں نے بھی انجی عطا کر۔ تو اکثر لوگ شکایت کرتے ہوندے نے کہ جی لوگ ساڈا حسد بڑا کرتے، تو ان دے تو پریشان نہ ہویا کرو، یدی پریشانی نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ جنہ بندیاں حسد کردیاں جانا ہے اللہ اڈا بندے دا رتبہ بلند کردیاں جانا ہے۔ اللہ فرما دیں یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، کافر ارادہ کر دیں بھئیو اللہ دے نور نو پھوکا نال بجھا دیں، واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون، اللہ اپنے نور نو پوریاں کرنا ہے کافران بامیں ایک گران گزرے برا لگے لیکن اللہ پورا کرنا ہے۔ ایک بڑا معروف واقعہ ہے، سید مہر علی شاہ صاحب اپنے مرشد خانے کھول گئے تو مرشد نے انہوں دعا دیتی بے مہر علی شاءاللہ معصود تر تھی میں تیرا اور لوگ حسد کرن۔ تو کسی نے سوال کیتا بھئی یہ حضرت صاحب دعا ہے، اللہ آپ کو برکت، با حضرت صاحب یہ دعا ہے با تیرا لوگ اور حسد کرن؟ تو فرمایا دعا یہ جنہ اور حسد کرنا نے اللہ اور اتاں کر دیا جانا ہے دعا ہی ہے، دعا ہی۔ تو ایک گل اور دے بڑی یاد رکھنا ہے، حسد ہمیشہ او بندہ کرتا ہے جیڑا ان اپنے تو اچیاں سمجھے، نہیں سمجھ آئی تو کدی بھی اچے بندے نیویں بندے دا حسد نہیں کیتا، نیویں بندے اچیاں دا حسد کرتے تھے۔ ایک پیے نے چپڑا سیے وہ بھی کسے دا پتر ہے، پولیس تھانے دار لگ گیا وہ بھی کسے دا پتر ہے۔ ہون چپڑاسی دا پیو تے حسد کر سکتا ہے، وہ ان دا تھانے دار لگ گیا ہے،
میرا کیوں نہیں لگا، میرا تو جبڑا سی لگا ہے، تو انہوں تھانے دار لگ گیا. تے تھانے دار دے پیون تے نہیں نہ کرنا چاہیے، میرا تھانے دار لگا ہے تو انہوں جبڑا سی کیوں لگا، ہو سکتا ہے 100 باری لگ گیا. تو حسد ہمیشہ نیواں بندہ اونچے بندے دا کرتا ہے، وہ مندا نہیں، پر حسد کر کے من رہا ہوندا ہے میتھوں تیرے نال رلینو نہیں رہا، ہن میں مڑتلیاں ہی مل سکنا. سمجھاؤں دیاں پئیاں ہیں کہ کوئی نہ بھائی. تو جڈا بڑا بندہ جڈا کامل بھی ہوئے، میں تو ایک مثال دینا سمجھانا، اس کائنات حضور تو زیادہ کامل ہستی کوئی آئی ہے؟ مولا علی سرکار، کوئی انہاں تو کامل ہستی اس دنیا تے آئی نہیں آئی. تو حسد تے انہاں دا بھی کر دیا ہے. حضرت مولا علی سرکار نے حضور اگے شکایت کی تھی باقاعدہ، یہ کتاباں میں مذکور ہے بھئی یا رسول اللہ لوگ میرا بڑا حسد کر دے. اللہ اکبر. تو عزیز حضور دا حسد اجے بھی بندے کر دے، تو کیا رسول اللہ سرکار تو کامل ہستی بھی کوئی ہے؟ تو لوگ انہاں دا حسد اس ویلے بھی کر دیا ہے، ہن بھی کر دے. حضرت عباس بن عبد المطلب حضور دے چچا جان، عباس بن ابو تعالی عنہ حضور دے چچا جان نے، اور حضور فرماندن کہ حضور انہاں کدی کدی ابا جی بھی سدے ہے. اللہ حضور فرماندے نے چچا باپ دی تھان تے ہوندا ہے، چچا بندے دا وہ دے باپ دی جا تے ہوندا ہے. ایک دن حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور دی خدمت اقدس و انور وچ حاضر ہوئے. اور عرض کی تھی کہ یا رسول اللہ آپ دے نسب دے بارے کچھ لوگ گلاں کرتے ہیں. توجہ ہے آپ؟ اعتراض کرنے والا کسی جاتے بھی اعتراض کر سکتا ہے. انہاں حضور دے نسب پاک تے اعتراض کیتا. کتاباں میں جو اعتراض بھی لکھے ہے، لیکن اسی ادب والے لوگ ہاں، اسی اپنی زبانہ ہی چوہو جیاں گلاں کڈنا پسند نہیں کرتے. وہ اعتراض ہوئی بخاری شریف میں موجود ہے، میں بھی پڑھیا اور دوستاں بھی پڑھیا ہوئے گا جڑے صاحب علم. تو اعتراض کرنے والے کوئی وائلٹ اعتراض تو نہیں نہ کرتے ہوندے. وائلٹ اعتراض حضور تے ہو ہی نہیں سکتا، انہاں پٹھا ہی کرنا سی، کر دیتا. انہاں سن لیا، حضور دی خدمت اقدس سے جا کے عرض کی، یا رسول اللہ میں لوگاں کو گل سنی، فقام النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی المنبر. حضور ممبر تے جلوہ افروز ہے. میں اکثر آدھا اپنا ساری دنیا کپڑے پائے تے دنیا سونی لگ دی ہے، حضور کپڑے پان تے کپڑے سونے لگ دے. ساری دنیا امامہ شریف بننے تے بنن والے سونے لگ دے. حضور امامہ شریف بن لین تے امامہ سونا لگتا ہے. سارے پیر مولوی فقیر وائز ممبر تے بہ جان تے سونے لگ دے. حضور بہ جان تے ممبر سونا لگتا ہے کہ آج حضور جلوہ فرما. اے اپنی اپنی ونڈ ہوندی ہے نا گل سمجھنے. حضور بیٹھے ہون تے حضور تے سونے ہیں نہیں ہیں. اج ممبر سونا پیا لگتا ہے کہ نبی پاک سرکار جلوہ فرما ہوئے. تو آپ فرما دیں فقام النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی المنبر. حضور ممبر تے جلوہ فرود ہوئے اور صحابہ کرام نو کٹھا فرمایا. فقال من آنا، فرمایا صحابہ دسو میں کون.
صحابہ دسو میں کون ہاں؟ فقالو انت رسول اللہ. صحابہ عرض کرتے ہیں سونے تسی اللہ دے رسول ہو. یہ تعارف جو نہ کرایا حضور دا جو اس میں گرامی دس ہے جو حضور دی شخصیت ہستی دا بیان صحابہ کیتا ہے درست ہے کہ حضور اللہ دے رسول نہیں، کیونکہ اللہ حضور نو رسول آکھے، لیکن حضور آج تعارف کسی الگ انداز نال کرانا سی. اور فرمایا صحابہ ان اللہ خلق الخلق، کیونکہ اعتراض ہے اسی تو حضور نے فرمایا ان اللہ خلق الخلق فجعلنی فی خیرہم. صحابہ اللہ نے مخلوق نو خلق کیتا ہے، بنایا ہے، پیدا کیتا ہے، تو انساناں نو اشرف المخلوقات بنا کے انہیں چ میرا نور رکھے. فجعلنی فی خیرہم، بہترین مخلوق انساناں دے اندر میرے نور نو رکھے. ثم جعلہم فرقتین، پھر اللہ نے انساناں دے دو بڑے گروپ بنائے، عربی اور عجمی. فجعلنی فی خیرہم، تے جیڑا انہاں چوں ساریاں تو فضیلت سی عرب، انہاں چ میرے نور نو منتقل کر دیا اور انہاں نے بنی نو انسان تے شرف بخشیا. ثم جعلہم قبائلا، پھر اللہ نے عرب نو قبیلیاں وچ تقسیم کیتا. فجعلنی فی خیرہم، جڑا ساریاں تو بہترین قبیلہ سی قریش، او دے اندر میرے نور نو رکھیا، مجھے ان میں کر دیا. ثم جعلہم بیوتا، پھر اللہ نے قریش دے گھر بنائے. فجعلنی فی خیرہم، جڑا ساریاں تو بہترین گھر سی بنو ہاشم دا، او دے اندر محمد مصطفیٰ دے نور نو رکھیا. صحابہ انا خیرہم بیتن و خیرہم نفسا، کائنات اچ نہ کوئی میری مثل ہے نہ کوئی میرے گھرانے دی مثل ہو سکتا ہے. ہاں حضرات محترم، آپ نے سمجھ آئی کہ میرے رسول اللہ نے کس گل دے جواب کی ارشاد فرمایا؟ کائنات ایک سب تو بہترین خاندان رسول اللہ دا خاندان. میرے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت امام اہل سنت بولے تھے، فرماتے نے خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول. حضور دیاں گلاں تے پھر ساریاں تو سنیاں نا، حضور دیاں گلاں دی تے ریس نہیں ہو سکتی، لیکن اے ہندوستان والے جڑے علماء تے شاعر نے نا، انہاں چوں اعلیٰ حضرت دیاں گلاں بھی سنیاں ہوندیاں. ہاں جی، کیا حسین ترجمہ کیتا ہے، فرماتے نے خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول. خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، سب رسولوں سے بالا بھی ہے بڑی شان والا. جنہ دا نبی ہے وے، جیدہ حضور نال تعلق کی انہاں دا عقیدہ بھی ہے وے، سب سے بالا بھی ہے بڑی. اے عزیزان من، میرا نبی کتنی شان والا ہے. دنیا ساری آندھی ہے اپنا منہ ڈھانپو، کی ہوئے وہ اندر بیماری پھیلی، ٹھیک ہے وہ اندر بیماری پھیل دیئے، لوگ مندے نے کردے نے، دنیا ساری ماسک لگائی پھر دیئے، لگایا کرو اچھا ہے، کیوں بیماری پھیل دیئے، احتیاط کر دیو، چنگا کرو. لیکن کیوں وہ اندر جدو بندہ گفتگو کردا ہے تے منہ چوں باریک ذرات پانی دے نکل دن ہوا نال، وہ ذرات دوجیاں لگ دن تے بیماری پھیل دیئے. میں کہ چلو
منی گیا ہے منہ چو نکلن نال بھی کوئی چیزاں پھیل دیاں تے ہیں فرق کہیں نہیں ہے عام بندیاں دے منہ چو کرونا پھیل دے رسول اللہ دے منہ چو لعاب دہن نکلے تے لگے مولا علی دیاں اکھاں تے اکھاں ٹھیک ہو دیاں نے حضور دے منہ چو لعاب دہن نکلے تے لگے صدیق اکبر دی ایڑی تے زہر دا اثر دور ہوتا ہے حضور دے منہ چو لعاب دہن نکلے عبداللہ بن عتیق دی ٹوٹی ہوئی پنڈلی تے لگے تے لات پھر جڑ جان دیئے حضور دے منہ چو لعاب دہن نکلے اور حضرت معاذ دے کٹے ہوئے بازو تے لگے تے بازو پھر ٹھیک ہو جاندہ ہے میرے حضور دے منہ چو لعاب دہن نکلے حضرت جابر دی ہنڈی ایچ بہ جائے تے ہنڈی پھر برکت ہو جاندی ہے میرے حضور دے منہ چو لعاب دہن نکلے تے سکے کھوئے چ ڈگ جائے تے چشمہ پھر جاری ہو جاندہ ہے میرے حضور دے منہ چو لعاب دہن نکلے تے بیماریاں نہیں برکتاں تے شفاواں پھیلا دیتا ہے ہائے 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 قربان ہو جائیے جدو یہودی نے خوہ بنوایا نا بڑا معروف واقعہ ہے پھر تسی سن دے رہن دے ہونے پٹواری صاحب میں کدی کدی فرمائش کرتے ہوں دن بھائی سانائنج دی تقریر بھی سنایا کرو یہ ساڑھے بزرگ نے انہا دا بڑا سی احترام کرنے ہیں موڑے انہا دی فرمائش تے میں کدی کدی تقریر سنا دینا ہوں توجہ ہے محترم آپ دی انہوں پتہ لگا بھائی خود تیرا کھارا نکل پہ بھائی آپ 500 فٹ بور کرائیے پانی کوئی صحیح نہ نکلے تو وقت سانوی پہ جاندہ ہے تو مدینے میں تے خوہ کھٹانا اوکھا ہی بڑی محنت کی تھی انہاں بڑی محنت نال بنوایا بڑا پیسہ خرچ کیتا بڑی انویسٹمنٹ کی تھی پانی کھارا نکل پیا وہ سوچی پہ گیا کسی آکھیا سوچی نہ پو ایتھے مدینے حضور آئے نے اس آکھیا اور کوڑے بھی کدی مٹھے ہوئے نو اس آکھیا جاتے صحیح اے عزیزہ نے دی وقار یہودی آیا آگے عرض کرتا ہے یا رسول اللہ سنے ہیں تسی اللہ دے نبی ہو جے میرا کھو مٹھا ہو جائے میں بھی کلمہ پڑھ لواں گا میرے حضور فرمایا چل بیلی اپنے کھو تے لے چل میں آدھا ہنہ جٹو جدے کھو تے پیرا بے واندہ میرا کھو کرماڑا ہو گیا ہے جدے کھو تے عالم دین آوے ہوندہ میرا گھر کرماڑا ہے عالم دین حفظ قرآن دے قدم لگ گئے نے میں او دیکھو تو قربان جاواں جدے کھو تے آمنہ دا لال آیا ہے ہاں سبحان اللہ عزیزہ نے دی وقار کہندہ سونیا کڑوا ہو گیا ہے میرے حضور نے دم نہیں پڑیا دعا کوئی نہیں کیتی تو میں کم ہو سکتے ہیں حضور نے منہ چلو آبے دان کٹیا ہے کھوج پایا ہے فرمایا یہودی چیک کر لے یہودی چکھیا ہے کھو مٹھا ہو گیا توڑ پہ صحابہ باں تو پڑھ کے اندنے کدے جا رہے ہیں کہتے ہیں ذرا چیک کرنا ہے او تو بھی مٹھا ہویا ہے کہ نا فرمایا جھلیا پرلا پاسا تے دور اے ہون تا تسرا تک مٹھا ہو گیا ہے کیونکہ ہے بڑی شان والا بھی ہے بڑی شان والا میرے اعلیٰ حضرت فرماتے نے کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے ذرا سمجھ لینا دینا آستے جیب چاہی دیئے جیب چاہی دیئے دینا آستے ہونا چاہی دے کوڑ کو جو بیتے دی پتا ہے یا جیب ہوئے جیب ایج کو جو بیتے تاں دی پتا ہے پر اللہ حضرت فرماتے نے نہیں اے سب کچھ بھی ہوئے تے نہیں دی پتا تاں ہیں جے دین اڑا منہ ہوئے تے سیانے آندے نے پہنا منہ تا بیک لا بھئی یہ منہ تھی دین اڑی ہے جندے تو منگدہ پہ ہیں سارے آن تو دی پتا نہیں نا بھائی یقین کرو دین بڑا اوکھا ہے بندے آندے نے کمینڈ بڑا اوکھا ہے میں نہ نہیں خرچن اوکھا ہے تو اڈی مردی ہے تو اسی پیڑی گلتے رہ رہو بندے آندے نے کمینڈ اوکھا ہے جڑا اندے ترانا چاہتا ہے وہ ریا روے میرے نزدیک کمین اوکھا نہیں لین اوکھا ہے
خرچن اوکھا ہے. لو تسی آکھو جی یہ بھی کوئی گل ہے لگا گیا تو خرچہ ہے. میں کہ پتر اپنے تے ہر کوئی خرچ کر لی اس خرچے دی گل نہیں. خرچہ ہو جڑا دوجیاں تے بھی کیتا جائے اور وہ اوکھا ہے. اے عزیزاں ندی وقار تاں پہ آنے میرے آلہ فرماتے نے کون دے تا دین کو منہ چاہیے کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے دینے والا ہے سچا ہے بڑی حضرت ابو ہریرہ نو پتا سی حضور دے سکتے نے. عرض کدنے یا رسول اللہ انی اسمع منک حدیثا کثیرا. یا رسول اللہ میں آپ کو بڑی کثرت نال احادیث مبارکہ سماعت کرنا فانساہو پر سونیاں میں نو بھول جاندیاں نے. سنتا بڑیاں پر یاد نہیں رہتا میرا حفظہ کمزور ہے. میرے حضور نے فرمایا ابسط رداک یا ابا ہریرہ. حضور فرماتے ہیں ابو ہریرہ چادر بچھا. ابو ہریرہ ماسٹر جی چور نہیں پڑھنا سکولے لے ہیں آج تائیں سنیا جی وہ نہ کھاوے چادر بچھاؤ پڑھائی دئیے یا شاپر کھولو تے لے جاؤ بستہ کھولو بچ پڑھائی پائیے. سکھے کے اندے پرائمری سکول تو لے کے آکسفورڈ تک ایک سکول بھی ایسا نہیں جڑا انج پڑھائی دیندہ ہو. انج بھی دیتی ہے تے آمنہ دے لال ہی دیتی. مولا علی سرکار نے جے اکھاں تو آسودہ پانی دا ایک قطرہ چوس لیا تے اللہ پاک نے علم دے چھڑیا. جے کسے جوڑے چاہ کے سینے نہ لال ہے تے اللہ سینہ قرآن دے نور نال بھر چھڑیا ہے. تے جے کسے ابو ہریرہ چادر چا بچھائیے نال گل چکیتی بسونیاں یاد نہیں رہتا تو حضور فرمایا چادر بچھا. آپ فرماتے ہیں میں چپ کر کے بچھائیے. ان پتہ نہیں یہ منظر کسے دے دینے چاہیا ہے کہ نہیں آیا بلین آئے نے با علم کوئی نہیں زائیاں دن چادر بچھا انہاں بچھائیے چاہ. فرماتے ہیں جو میں چادر چاہ بچھائی تو حضور نے ہاتھ ہوتا کیتے اے حضور جان دیں یا اللہ جان دیں. میرے نبی پاک سرکار نے سانی گل دیسی اوتی تو مفاتیح خزائن الارض کہ امتیو خزانے سارے اللہ دینے انجی کنجیاں اللہ میرے ہاتھ سے پھٹائیاں. یہ کنجیاں میں ترجمہ نہیں رہا اپنے کوڑو نہیں کیتا متیا کو خطابت اچھ کنجیاں ترجمہ کیتا ہے نہیں. مفاتیح اے کنجیاں نے اندہ ترجمہ کی ہے خزانے اللہ دینے. خزانے میں تھے گل کرتا ہون رواج نہیں رہا شادیاں میں ہون بندے شادیاں کر دینے میرج آلے چکے شادیاں کر دیا گھر تو ساڑھا پنجاب دا کلچر ہے شادی آلے گھر مٹھائی وہ 2 دن پہلا کٹا چھڑ دیا. وہ جڑی مٹی ویچ مٹھائی ہوں دی آئی نہ دیا جڑے کمرے سودا ہوئے وہ ایک بندے نو دی کنجی دیں دے. انہوں نے دسیا بپرانے آگن تے مٹھائی لینی ہے تو آن دن بپرانے انبھاؤ کنجی آلا کے دیں گا پیشاں ہوئے ہیں. ہاں جی یہ میں منظر دیکھے ہے تسی بھی شاید دیکھے ہوئے پرانے بابیا اے نمیاں بچے ان کو نہیں پتا انہوں نے کنجی آلا کے دیں گا پیشاں ہوئے ہیں. بھئی گھر تو اٹھا ہے مٹھائی تو اٹھی ہے تے دین دے نو انہوں نے کہا ہے ساڑھی پر کنجی ایسا ان دیتی ہے. کسی نے رمض دی سمجھ آگئی ہوئے تو گل دیا ہی کارتے ساڑھے ہی ہے مٹھائی بنائی بھی ایسا ہی ہے انج کنجی ہونا سا ان پھدا چھٹی ہے ان کی میں کھلے. باجی حضور فرماندے اوتی تو مفاتیح خزائن الارض اوہ خزانے تے سارے رب دینے پر کنجیاں اللہ میں نو عطا کی دیا جے. میرے اللہ عدد فرماندے نے ان کے ہاتھ میں ہر کنجی ہے مالک کل کہلاتے یہ ہے. این تے اللہ دے خزانے اسی کدو آنے اللہ دے نہیں اللہ دے ہی نہیں پر ویکھنا تھا ہے باج کنجی کندے گوڑ تو میں نہیں آدھا حضور فرما رہے اوتی تو مفاتیح خزائن الارض زمین دیا خزانے دیا کنجیاں میرے ہاتھے چھے. اللہ اکبر. تو جتھے مڑ اللہ پاک خزانے رکھے آئے سائیں ہاتھ ہینج لے گئے
ابو ہریرہ فرماتے ہیں دو ہی مٹھیاں بھریاں نے تے چادر دے وچ حضور رکھی جی سمجھ آئی جی جی دے کول کوڑ ہوندا ہے مٹھا وہی بھر کے دیندا ہے اج کل سیزن دا موسم ہے نا کنک دا تے جٹاں دا کوڑ بیٹھا ہوئے تو تے منگتے آ جائے بس آن کی کنک دیو تو میں سیاںیاں جٹاں نے ویکھیا وہ ایتن تائیں بوک بھردے ہوندا جو اینے تے جب بھی ہوے کچھ نہ تے کہہ بھرنا ہوندا ہے وہ مڑ منگتے بھر دیندے نے تے جتھوں تائیں جٹ نو آواز سنیندی رہے اتھوں تائیں وہ دسدا جاندا ہے میں نے اتنا دتا تے فلانے دا پتر ہے تے بڑے نے فلانے تو انہاں دے وڈکیاں دا نام لیندا جاندا ہوندا ہے میں کہ ان کی تو آندے بھئی ان دی کوئی شے ہونڈی گئی اے دا مطلب اے وے منگتے ہیں جتھوں ڈی جائے انہاں دی مجبوری بن جاندی او دے وڈکیاں دا بھی نام لینا تو دا شکر گزار بھی ہونا کو سمجھ آئیے گل دی کہ کوئی نہ ہاں جی حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں چادر بچھائیے حضور نے دو بک بھر کے وچ پہنتے فرمایا دما لپیٹ لے فدممتہ فرماتے ہیں میں وہ چادر لپیٹ لے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں چادر لپیٹ کے سینے نہ لائیے واللہ فرماتے ہیں میں نے اللہ دی قسم ما نسیت بعد شیئن عبدہ میں نے اللہ دی قسم اس تو بعد میں جو سنے میں نے یاد ہندہ رہا ہے تاں دینے کون دے تاہے دینے کو چاہیے جس کی دو بود ہے کوثر و سلسبیل ہے وہ رحمت کا دریا کہیے جس کی دو بود ہے کوثر و سلسبیل ہے وہ رحمت کا دریا ہمارا نبی ہے بڑی اپنے ہر امتی کو کرے گا کی کوئی نہ میرے آلہ تو فرماتے ہیں اپنے ہر امتی جی ہر امتی کوئی نکھیڑ نہیں بشارن دینا سے کھرلان کوئی نہ دینا کھرلان دینا ہی نہیں تو بٹیاں کوئی نہیں دینا بٹیاں دینا ہی نہیں تو چوریڑیاں کوئی نہیں دینا نا اپنے ہر امتی کو کرے گا عطا کوئی کمی تے چودھری دی تقسیم نہیں جیڑا غلام بڑھ گیا مثال اس کو دینا بگل چنگی طرح تو سمجھے چاہیے اے تو سی ویندے ہو نا 12 بجے بچے سکولوں ہوندے میں بھی ویکھیا بچے اندر گلے میں جو انہاں بیگ پایا ہوندا ہے تے گرمی ہوندی ہے پسینہ آیا ہوندا ہے پھول جیسے بچے جدوں سکولوں واپس آندے نا تے ماں مڑ پتر دا بستہ لا کے پانی لے آਉਂدا میرا پتر گرمی ہے چاہے لیکن قرآن آندہ ہے جدو عشر سوا نیزے تے سورج ہونا ہے یوم یفر المرء من اخی و امی و ابی و صاحبتی و بنی ادو پھرا ماں پتر باپ وہ بندن ویک کے فرار ہو جان فر یفر فرار ہو جان دور ٹور جان گے نس جان گے آج بھئی کوئی کسی دا نہیں گرمی سب تو زیادہ ہونی اس دینے کیونکہ سورج سوا نیزے تے آ گیا ہوں اذا زلزلت الارض زلزالہا واخرجت الارض اسقالہا زمین اپنے اندر موجود گرم لاوے باہر کٹ دے گا سورج سوا نیزے تے ہوئے گا حساب دا دن ہوئے گا پسینے چ بندے شرابور ہون گے قبرائیں چ اٹھے ہون گے وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ قبراں کھل جان گے لوگ باہر آ جان گے اس گرمی دے عالم ایتھوں سکولوں گھر جاندے تے ماں کھلوتی ہوندی ہے
لیکن حشر دے میدان وچ نہ کسے ماں کول پانی ہونا ہے تے نہ کسے پوچھنا ہے. پانی دا صرف ایک حوض ہے جدا نام ہے کوثر، تے اعلان پہلا ہو گیا انا اعطیناک الکوثر، وہ دے اساں حضور نو چھڈیا ہے. اے عزیزاں دی وقار، حشر دا میدان ہوئے گا، پیاسے امتی آن گے، حضور کو کوثر دا جام لے کے کھلوتے آن گے. اللہ اکبر. دودھ نالوں سفید، دودھ نالوں سفید، شہد نالوں میٹھا تے برف نالوں ٹھنڈا، جنہیں ایک باری پینے دوبارہ پورے حشر دے پیڑے چ پیاس لگنی کوئی نہیں. او پیالہ کوثر دا لے کے حضور کھڑے ہون گے اور اپنے ہر امتی نو پلان گیا. اللہ حضرت نے یہی گل کیتی ہے، اپنے ہر امتی کو کرے گا عطا. امتی بن جایا جے، امتی بن جایا جے پھر سیان لین گے. ایک نشانی، زیادہ وقت نہیں، ٹائم ہو گیا، میں ایک نشانی دس چھڑنا. یا رسول اللہ تسی اپنے امتیاں سیاننا کیویں؟ فرمایا انہاں دیاں وضو والیاں تھاواں چمک دیاں ہونیاں. وضو والیاں تھاواں جڑیاں انہاں دیاں وضو والیاں تھاواں ہونیاں وہ چمک دیاں ہونیاں. انہاں نے میں سیان لینا ہے با جڑے چمکدار پیشانیاں والے تے چمکدار تھاواں والے نے، اے میرے نے انہاں وچوں بڑدیاں نو پیا ہونا، نور پیا نکلدیاں ہونا. کوئی سمجھ بے نوریان تے سیاننا کوئی نہیں، تے نور والے انسائیاں سیان لینا پہ نور والے. عزیز سمجھ آ رہی ہے نا؟ اے میرے محترم سامعین، اپنے ہر وضو کریا کرو، نماز پڑھیا کرو، یہ سیان دا ذریعہ ہونا جے. اپنے ہر اپنے ہر امتی کو کرے گا عطا آب کو سر کا پیالہ ہمارا نبی جی ہے بڑی شان والا. یاد کر لو جدو قبر فرشتے پوچھنے قبر میں جان والے کون نے، اگو زبان تو جاری ہو جائے ہے بڑی ران بھی ہے بڑی. بچوں میرے بچوں تسی یہ سن دے ہو راندے ہونے ہو خبراں میڈیا سوشل میڈیا تے لوگاں کولوں کہ او خاکے بناندے نے، او جڑے بدبخت نے وہ خاکے بناندے نے، انہاں کملیاں نے کی پتا ہوئے. ہاں سجنا، جنہوں اللہ فرمائے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، سونے آسا تیریاں شانہ بلند کی تھیں. جنہوں میرا رب فرمائے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، سجنا انہاں دے خاکے کون بنا سکتا ہے؟ اے معزز حضرات یاد رکھو، گل ذہن دے اندر بٹھا کے رکھو. میرا رب فرماتا ہے وَأَنْتُمُ الْعَالَوْنَ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ، تسی غالب آؤ گے اگر تسی ایمان والے ہو گئے. تو عالم کفر دا مقابلہ کرنا آستے ایمان دی قوت دی ضرورت ہے. ساڑھے فلسطین دے مسلمان بھائی اس وقت بڑے کرب دے اندر نے، بڑے مصیبت دے اندر مبتلا نے. دنیا دی بدترین قوم یہودی انہاں دے اتے تشدد اور بمباری کر رہے ہیں. فی الوقت اسی انہاں دے اس بہیمانہ ظالمانہ اور گھٹیا کام دی
بھرپور مذمت کرنے اور اللہ دی بارگاہ وچ دعا کرنے کہ میرے مالک مسلمانہ دے اندر غیرت دینی پیدا فرما، اس بھٹکے ہوئے آہو کو پھر سوئے حرم لے چل، اس شہر کے خوگر کو پھر وسعت صحرا دے۔ میں بلبل نالا ہوں ایک اجڑے گلستان کا، تاثیر کا سائل ہوں محتاج کو داتا دے۔ میرے مالک انہاں غریب مسلمانہ دی لیکن بہادر مسلمانہ دی، انہاں مالی اعتبار نال کمزور مگر غیرت مند مسلمانہ دی مدد فرما۔ میں فلسطین دے مجاہدان بھی سلام پیش کرنا، میں انہاں بچیان بھی سلام پیش کرنا، میں انہاں نوجوانہ دیاں ماون سلام کرنا جنہیں اتنے بہادر بچے پیدا کیتے۔ الحمدللہ رب العالمین آجے تک مسلمان ماواں دے گود دے اندر اتنی قابلیت موجود ہے کہ اجے وہ شہید پیدا کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب دا صدقہ امت مسلمان و امت واحدہ بنائے اور امت مسلمان و اتحاد و اتفاق عطا فرمائے اور امت مسلمہ دے دشمنان و خائب و خاسر و ذلیل فرمائے۔ وما علینا الا